الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. میرے دوستوں بزرگوں، بہت بڑی محنت بہت سادے انداز میں دیا ہے، بڑی محنت دیا ہے. تمام نبیوں کو جو محنت دے کر بھیجا وہ محنت کوئی معمولی محنت نہیں ہو سکتی. بہت بڑی محنت دیا لیکن بہت سادے انداز میں دیا. پوری دنیا تبلیغ کی سادگی سے دھوکہ کھا گئی. کام کی سادگی نے میرے دوستوں کو کام کی طاقت کے اوپر پردہ ڈال دیا. ہمارا تو شروع سے سب چیز میرے دوستوں کو سادہ ہے. اپنا جان مال لو، اپنا بستر کندھے پر رکھو، راحت آرام چھوڑو، گھر بار چھوڑو، بال بچے چھوڑو، کمائیوں کے نقشے چھوڑو، اور پھر اپنا سامان لے کر پھرو، کندھے پر رکھو سامان، جاؤ مسجدوں میں رہو، اپنا پکاؤ اپنا کھاؤ. یار سب شروع سے کڑوا ہی کڑوا ہے. اور پھر سب کرنے کے بعد میں لوگوں میں پھرو، ٹوٹیوں میں ہاتھ ڈالو، اللہ کے دین کی بات سمجھاؤ. کبھی کڑوی تصویر سنائے تو کیا کرو؟ ارے بولو نا. ہمارے پاس مناظرے نہیں، ہمارے پاس بحث نہیں، ہمارے پاس کسی سے الجھنا نہیں. یہ تو آج الجھنے میں جنازہ نکل گیا ہمارا. اور حق پر یہ ثابت کرنے میں پوری دنیا میں جنازہ نکال ڈالے گا. کام خود بخود میرے دوستوں کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا. محنت کرے گی سب. محنت میں جھول آتا ہے حق ثابت کرنے نکلے سب. اور وہ حق کے ثابت کرنے میں بڑی رونے کی بات ہے کہ ایک دوسرے کی زندگیوں کو اچھالا جاتا ہے. ہم تو عیبوں کو چھپانے والے، عیبوں کو اچھالنے والے بنتے ہیں. ہم کو اچھی طرح یاد ہے قاسم بھائی حیات تھے، قاسم بھائی بیگ والے. کوئی بات تھی، ہم لوگ پوچھے حضرت ایسا 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 ہے. کسی کے بارے میں کوئی ساتھی نے کچھ شکایت کیا، چپ کر چپ کر چپ کر، ایسا چپ کر، مٹی ڈال دفن کر. باہر نکالے گا تو بو مارے گی. یار سب جنازہ نکالا ہمارے ہاتھوں سے. صرف کام بڑا زبردست اور طاقتور کام. انسان کی ہدایت اللہ نے کام میں رکھا ہے. دنیا آخرت کے مسائل کا حل اللہ نے کام میں رکھا ہے. اتنی طاقت اور محنت ہے. صحیح روح کے ساتھ میں، صحیح نہج کے ساتھ میں اگر یہ محنت ہوگی، یوں کہا کرتے جاتا ہوں ایا صاحب برسوں کا خیر دنوں میں لائے گا یہ محنت کی برکت سے. اور روح بدل گیا، نہج بدل گیا. تو یوں کہا کرتے تھے برسوں کے فطرے دلوں میں زمینوں میں آ گئے، تھوڑے دنوں کے اندر آئیں گے. اللہ ہم کو سمجھا محنت کیا اور کرم اللہ کا ہم کو اس محنت میں لگایا. اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب کرنا. اللہ ہم سے کام لینے کے فیصلے کرنا. ہم کرتے نہیں میں دوستوں کو اللہ کراتے ہیں. چاہے جو کمی کوتاہی ہو اس کو اللہ اس کو معاف کرے، جو ہے نا اللہ اس کو قبول کرے اور آگے مزید کرنے کی توفیق نصیب کرنا. کرتے نہیں ہم دھوکہ نہیں، میں کرتا ہوں. جو دھوکہ کھاتے ہم کرتے، ہم نہیں کرتے، اللہ کراتے. ایک دادا اپنے پودے کو کندھے پر رکھ کر بیٹھ کر کھیل رہا ہے. اب پودا کندھے پر بیٹھا تھا، دادا کھیل کرا رہے تھے. کوئی چیز دادا کے پیر میں لگی تو ٹھوکر ہے، تو دادا گرتے گرتے بچے. پودے نے دیکھا کہ دادا گر رہے تو دادا کے سر کو پکڑ لیا پودے نے. دادا سنبھل گئے. اوپر سے پوتے نے کہا دادا یہ تو میں نے تم کو پکڑ لیا تو سمجھ گئے ورنہ تم گر جاتی.
ہم بھی سمجھتے ہم کام کرتے، اوپر سے پکڑ کر رکھے، ہاتھ بھی نہیں لگا کے ایسا ابھی تک تبلیغ کی گاڑی کو. وہاں سید احمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بات کرتے تھے، ایک ساتھی آپ کو سنایا وہاں کہتے تھے ایک مرتبہ لوگ سفر میں جا رہے تھے، گاڑی تھی مکہ سے مدینہ کوئی جماعت تھی ان کی، راستے میں مٹی میں گاڑی اٹک گئی. ہوتا ہے ریت میں کبھی گاڑی پھنس جاتی ہے اور پھر چلاؤ تو ٹائر اور اندر چلا جاتا ہے. کہ گاڑی ایسا اندر پھنس گئی، اس میں ریت میں جا کے اٹک گئی گاڑی. سب ساتھی باہر نکلے دھکا لگانے کے لیے، دھکا لگاؤ گاڑی نکلے گی. کہنے لگے سب ساتھی تھے، 8 ساتھی کی جماعت تھی، پیچھے میں حصہ کتنا ہوتا تھا، سب لوگ گاڑی کو دھکا لگانے تھے. کیا اس کو جگہ نہیں تھی دھکا لگانے کے لیے؟ اتنی بڑی ہستی معاہلہ سب کے زمانے. کہنے لگے میں ایسا ہاتھ رکھا تاکہ میرا بھی حصہ رکھ جائے، ایسا ہاتھ لگا کے گاڑی کو دھکا لگا. اچانک میرے دل میں خیال آیا، یہ تو پوری جان مال سے طاقت سے دھکا لگا رہے، تو کیسا ہے خالی ہاتھ لگا کے کھڑا ہے گاڑی کو؟ کہنے لگے تبلیغ کی گاڑی کو بھی میں ہاتھ لگا کے کھڑا ہوں. دنیا ہے جان مال کی قربانیاں دینے والی، بہت سے قربانیاں دنیا میں دے رہے، ہم ہاتھ لگا کے کھڑے سمجھے کام کرتے، اس کو بھی اللہ قبول کرے. ہاں ہے دنیا میں گاڑی چل رہی تبلیغ کی میرے دوستوں کو، وہ اندر کا پیٹرول جل رہا ہے نظر نہیں آ رہا ہے. تو گاڑی چلا کرتی ہارن کے بجنے سے نہیں چلا کرتی، بہت خوبصورت ہارن بج رہا ہے گاڑی چلے گی ایسا نہیں ہے. اندر کا پیٹرول جو نظر نہیں آتا وہ پیٹرول سے دنیا میں گاڑی چلتی ہے. بہت بڑے دنیا میں تبلیغ میں کھپنے والے، کوئی برتن بیچا، کوئی زیور بیچا، کوئی آٹو بیچا، کوئی زمین بیچا، کوئی گھر بیچا. اس کی قربانی کی برکت سے دنیا میں چلتی گاڑی. اس لیے ترتیب ہمارے بزرگوں کی اور تھی، اللہ کرے وہ ترتیب پر پھر سے کام آ جائے. جو کہا کرتے تھے غریبوں سے مال مانگو، یہ اس کے لیے قربانی بنے گا، اور امیر سے وقت مانگو، یہ اس کے لیے قربانی بنے گا. الٹا ہوگا، امیر سے پیسہ مانگتے رونے کی بات، اور غریب سے وقت مانگتے. امیر سے مانگو وقت اس سے. ہم کبھی کسی کے پاس گئے نہیں، جوڑ مشورے اتنے ہو گئے میرے دوستوں. مذاکروں کی کثرت نے عمل کی جگہ لے لی. ایسا بولا کرتے تھے مذاکروں کی کثرت نے عمل کی جگہ لے لی. اب اتنے جوڑ اتنے مشورے کریں گے کہاں سے؟ عمومی اعمال رہ جاتے ہمارے، چلت پھرت رہ جاتی ہماری، سادی محنتیں، پچنا پھپنا لگنا، لوگوں کے پاس جانا پھرنا. عمومی ہمارے دو بنیادیں ہماری محنت کی، سادہ ہے، عمومی ہے. سادہ کتنا؟ وہی تعلیم میرے دوستوں وہ کرتے ہیں اور وہی 6 نمبر کا مذاکرہ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں 100 سال ہو گئے تمہاری محنت کو، کب تک 6 نمبر کو رگڑو گے؟ تھوڑا آگے پڑھو، کچھ 7واں تو لاؤ. کب تک رگڑو گے؟ وہی فضائل کی تعلیم کرتے ہیں. تمہاری کتاب تو ساتھیوں کے منہ پہ آ گئی، نیا ساتھی تعلیم کرتا ہے، پرانا لقمہ دیتا ہے غلطی کرتا ہے تو نیا لاؤ. لیٹسٹ کا زمانہ ہے، کوئی نئی کتاب لاؤ. ہمارے بزرگ کو کسی نے پوچھا حضرت کب تک فضائل کی تعلیم کرتے رہے؟ کب تک کرنا فضائل کی تعلیم؟ یہ تو کتاب منہ پہ آ گئے ہمارے. ایک جملے میں پورا جواب دے دیا. کہنے کہ جب تک کہ ایک بکرے کی سیری سانس گھر پھر کے نہیں آ جاتی تب تک فضائل کی تعلیم کرنا پڑے. ایک جملے میں، اور یہ ماحول بچ جائے تب بھی چھوڑنا نہیں. صحابہ کو وہ درجے پر پہنچایا حضرت کو فضائل کی تعلیم میں، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد بھی فضائل کو چھوڑا نہیں. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی کو خط لکھ رہے، تو خط میں کیا لکھ رہے؟ دیکھو اکثر اوقات مسجد میں گزارنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو مسجد میں وقت گزارتا ہے 4 انعام اللہ دیتے، رحمت دیتے، راحت دیتے، خود کو بجلی کی طرح پار کرتے، اللہ اپنی رضا نصیب کرتے. تعلیم پھر بھی ہو گئی فضائل. ہم تھک گئے فضائل کی تعلیم سے. گھروں کی تعلیم ابھی بہت دور ہے. جو جھول میرے دوستوں کو ہماری کارگزاری میں نظر آتے ہیں، ہر طرف کی میرے دوستوں کو یہ بیماری ملے گی. 2.5 گھنٹہ کمزور ملے گا. جو بنیاد ہے ہماری گھروں کی تعلیم یہ کمزور ملے گی. دوسرا گز دور دور تک کے نظر نہیں آئے گا. یہ ہماری بنیادیں جو ہل گئی.
2.5 گھنٹہ ہماری بنیاد ہے، چلت پھرت ہماری بنیاد ہے، یہ 11 نمبر کی بس چلتی نا، یہ بنیاد ہے ہماری. تو امت میں پھریں گے میرے دوستوں تو امت کے احوال سمجھ میں آئے گے اور امت کا غم نصیب ہوگا. امت کا غم کہیں اور نصیب نہیں ہو سکتا پھرنے کے سوا. ابھی تو فی الحال یہ حال ہو چکے ہیں. آپ چلو پھرو، کئی بار نہیں، ابھی تو ہم لوگ 1 مہینے سے 1.5 مہینے سے یہاں ہے. آپ چلو پھرو، ہر ایک کے کندھے پر ہاتھ رکھو، ہر گھر کی نئی کہانی ملے گی، ہر فرد کی نئی کہانی ملے گی. تو ہے نہیں سہارا دینے والا، سنبھالا دینے والا امت. ابھی فی الحال میں تو صبح امت کو سہارے کی ضرورت ہے، ورنہ تبلیغ سے بڑھ کر سہارا کون سا ہوگا؟ تو ہمت کے بول کی ضرورت ہے. اس کو اندر سے ٹوٹ چکا ہے ہر آدمی. ہم صرف سمجھتے تشکیل میں تو یہی تبلیغ ہے، ایسا نہیں ہے. اس حال کے اندر جا کر 2 سہارے کے، 2 ہمت افزائی کے ایسے 2 جملے زبان سے نکل گئے، وہ آدمی ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو جائے گا. آگے کبھی تشکیل کرے گا نہ نہیں کہہ سکتا. پھر امت میں دیوانے بن گئے. یہ بنیاد ہے ہماری. 2.5 گھنٹہ 8 گھنٹہ پہلے لگاتے تھے، پیٹ نہیں بھرتا تھا. میرے دوستوں کو پوری امت کو تلاش کرتے تھے چل چل کے. ہو گئی امت، کوئی سر کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں، ہمت کے 2 جملے بولنے والا نہیں. دعوت کے ساتھی تھے، پھرا کرتے تھے، ان کی وجہ سے لوگوں کو ہمت پہ بندہ کرتی تھی. آج وہ مجمع بھی بیٹھ گیا. اللہ ہم کو سمجھائے. سب کے پاس جائے، جو سنے اس کے پاس، جو نہ سنے اس کے پاس بھی، جو محبت سے بٹھائے اس کے پاس بھی، جو دھکا دے اس کے پاس بھی. ہم تو جاتے تھے سب کے پاس. اللہ سمجھائے. چلے پھرے ایسے ایسے لوگ ملیں گے میرے دوستوں، لوگ کو چلنے پھرنے سے سوچ بھی نہیں سکتے. لوٹ گئے حضور کی امت. جاؤ کھو کے آؤ. کوئی امت کو ڈھونڈنا یہ دعوت ہے. تب جا کے میرے دوستوں پر بے چینی بے قراری سنا کرتے ایسا بیٹھے بیٹھے حضور کی امت لوٹ گئی، حضور کی امت لوٹ گئی. ایک آدمی مثال کا ہمارے بزرگ نے سمجھایا. ایک آدمی پیپر پڑھ رہا تھا، پیپر میں ہیڈ لائن میں دیا تھا فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، اتنے کٹ گئے، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پیر کٹا، کتنے زخمی ہوئے، ایسا ہوا ایسا ہوا. پیپر میں ہیڈ لائن میں پڑھا. تھوڑی دیر کا انسان ہے، تھوڑی دیر کا احساس ہوا، تھوڑی دیر کا احساس ہوا، ارے ارے بیچارے اتنے کٹ گئے، اتنے یوں ہو گئے. پیپر پھرایا، تھوڑی دیر کا احساس تھا، ارے ارے بیچارے یوں احساس ہوا. پیپر پھرایا تو احساس ختم. ایک آدمی ایکسیڈنٹ اسپاٹ پر موجود ہے وہ، اور اس نے آنکھوں سے دیکھا اتنے مرے، اتنے کٹے، ایسا ہوا ایسا ہوا، کسی کا ہاتھ گیا، کسی کا پیر گیا. اس سے پوچھو کیا ہوا؟ وہ کہے گا بھائی صاحب میں تم کو بتا نہیں سکتا، قیامت کا منظر تھا. میں سویا بھی نہیں، کئی راتیں ایسی گئی سو نہیں سکا، اور کھانا نہیں کھایا، کھانا کھاتا تھا منظر سامنے آتا تھا چھوڑ کر. سنتے امت لٹ گئی، امت لٹ گئی. اچھا ارے ارے بیچارے ایسا کرتا، ارے ارے بیچارے. اچھا کلمہ نہیں آتا ہے، حضور کو بھول گئے، حضور کا دین بھول گئے. اچھا ارے ارے بیچارے. یہ وقتی احساس ہے. چلے پھرے امت میں، امت کے احوال سامنے آئیں گے، اور کوئی آدمی ایسا ملے گا جس کو کلمہ نہیں آتا، حضور کا نام نہیں جانتا، حضور کا دین نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، بہت دور چلی گئی امت. وہ جو جھٹکا لگے گا آنکھ سے دیکھے گا تو وہ جھٹکا اس کو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دے گا. پھر یہ کہاں بیٹھے گا، یہ پھرا کرے گا. وہ جھٹکے کا نام تبلیغ ہے. اندر کی بے چینی، اندر کی بے قراری یہ تبلیغ ہے. امت کے لیے مارا مارا پھرنا یہ تبلیغ ہے. اس لیے مولوی یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے تبلیغ دیوانوں کا نام ہے. دیوانے بن کے پھرا کرے حضور کی امت میں، ایسے دیوانوں سے اللہ دین کا کام دیا کرتا ہے. شانہ اپنے آپ کو بہت اچھے سے انداز میں ہر تقاضے سے بچا لیتا ہے. کیوں کہا کرتے شانوں کا کام نہیں ہے. بہت ملے کے 4 قسم کے شانے اپنے آپ کو ایسے بڑے اچھے انداز میں بچا لیتے ہیں. یہ بھی دور ہوتے ہیں، اللہ بھی ان کو دور کر دیتا ہے. کام تو دیوانے کا ہے. آؤ میدان میں پھر دیکھو اللہ کیسے کام دیتے ہیں. دیوانہ بن کر مارا مارا پھرے دعوت کے لیے ہر جگہ جائے. امت ملے گی، کھو گئی امت. دیکھو ڈھونڈو، ہمارا کام آسان ہے، ہم کو رہبر کی ضرورت بھی نہیں ہے. چلتے چلتے سلام کرو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہا تو مسافہ کر لو. ایسے یوں گھوما، چل پائے غلط بٹن دب دیا، آگے چلے جا.
اتنا آسان تبلیغ. بنجر بستی ہمارے عموم ہوا کرتے تھے پہلے. بنجر بستی میں کام کرو، بنجر بستی میں کام کرو. کس کو بنجر بستی کہتے ہیں؟ مسجد نہیں ہے، اذان نہیں، نماز نہیں وہاں، لیکن مسلمانوں کی آبادی ہے، چاہے کاروبار کرتے چاہے رہتے. بہت ملے گا ایسے، ان کے کان میں برسوں اذان کی آواز نہیں پڑتی. ایسی بستیوں میں جاؤ، امت کھو گئے، ڈھونڈ کے آؤ. ہم لوگ ایک مرتبہ ایسے علاقے میں چلے گئے، ہمارے یہاں پر ہے ایک علاقہ، کہ لگا جتنے روڈ پہ ٹھیلے لگاتے ہیں سب مسلمان، لیکن کہا دیکھو جتنے ٹھیلے والے سب تم کو مسلمان ملیں گے. اچھا چلو چلتے چلتے سلام کرتے گا، السلام علیکم السلام علیکم. ایک لڑکا کھڑا تھا ایسے ٹی شرٹ اور جینس پہن کے، جینس کا ٹھیلا لگا کر رکھا تھا. وہ جینس پہنتے ہیں، جینس کی پینٹ اس کا ٹھیلا لگا کر رکھا تھا. گلے میں ایسا میجر ٹیپ تھا اور تھوڑا سا ٹھیک تھا، 25-27 سال کی عمر لگتی تھی. اس کی پیٹ تھی. ہم لوگ ایسے گزرے، میں نے کہا السلام علیکم. سے پلٹ گیا، وعلیکم السلام. ارے اللہ کیا نام ہے بیٹا میرا؟ تو کہنے لگا میرا نام ابو الوفا ہے. اچھا وفا کا بھی باپ ہے ماشاء اللہ. کہاں کا ہے؟ ہمارے بمبئی میں پورا میرا بھارت مان ملے گا. ہر مسجد میں ہر جماعت میں میرا بھارت مان. بنگال کا، مہاراشٹر کا، اس کا، گجرات کا، تامل ناڈو کا، سب مل کے چلتے. ہر ایک کی خدمت الگ الگ ہوتی ہے، تو اس کو الگ الگ قسم کی دالیں کھانی ملتی ہے. جس دال میں مرغی اور آلو آ جائے سمجھ جانا بنگال والا ہے دال بنانے والا. تو مرغی اور آلو ڈالتے ہیں. اور کھٹی دال آ جائے تو ارے بولو، اور رسم آ جائے کبھی جس میں وضو بھی ہو جائے غسل بھی ہو جائے. تامل ناڈو اور ایسی دال قسم قسم کی کھاتے. سب کو لے کے چلو، یہ تبلیغ. ہر قسم کا ہر مزاج کا مجمع آئے گا، سب کو لے کے چلو. اللہ سمجھائے. اس کو پوچھا کہاں کا ہے؟ کہنے کا بہار کا ہوں. اچھا ماشاء اللہ بہار کا. کدھر کا ہے؟ کس علاقہ کا بتایا. تھوڑی دیر کھڑے ہوئے سے بات کیے. تو کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ آدمی دل پہ بات کرتا ہے، اس کا چہرہ ایسا لگتا ہے کہ دل پہ بات لے رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا چہرہ نرم ہوا، اس کا تھوڑا سا آنکھیں تھوڑی نرم ہوئی، ایسا لگا دل پہ بات کیا. تو میں نے تشکیل کیا، ہم نے ہم لوگ 3 دن جا رہے، چلے گا ہمارے ساتھ؟ چلنا ذرا دیکھنا کیا کرتے ہیں ہم لوگ. بولا اچھا چلو. ایسا لگا اتنا جلدی ہاں مجھے آئے گا نہیں آئے گا، لیکن آیا. 3 دن لگایا ہمارے ساتھ. ہم تیسرا دن تھا، دوپہر میں کھانا کھا کر بیٹھے تھے، 2 دن ساتھ ایسے بیٹھ کے وہیں باتیں کر رہے تھے. تو یہ میرے پاس آیا، بولا میری کارگزاری سناؤ. ہاں سنا بھائی. پہلا جملہ جو اس نے بولا، یا اللہ. کہنے لگا میں عالم ہوں. یا اللہ. میں کہا کیا بات کرتے مولانا؟ اللہ کے واسطے جملہ مت بول رہے. اور پھر کہا میں قاسمی ہوں، دیوبند سے فارغ ہوں. یا اللہ یہ کیا ہوگا مولانا؟ یہ تو بے گیا دنیا میں، لے گئی دنیا مجھ کو. یہ دھوکے میں نہیں رہنا، پوری طرح چاروں طرف آ گئے. کب کس کو لپیٹے میں لے گی میں دوستوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا. بہتر اتنا تیزی سے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، عورتوں اور بچوں کے راستے سے ہمارے گھر میں آ چکا ہے. ہر بچی کے ہاتھ میں، جوان بچے اور بچی کے ہاتھ میں وہ 1-1 لاکھ روپے کا کنکنا ہے. ہم اچھی طرح جانتے یہ بٹن دبائے گے تو کیا کھلے. تھوڑی سی دینداری پر اور تھوڑی سی محنت پر شیطان نے دھوکہ دے دیا، مطمئن کر دیا. وہاں حضرت صاحب ہمیشہ بولتے ہیں ایک برف کا ٹکڑا لے کے جاؤ، کھولتا ہوا پانی ٹیپ بھر کے بھرا ہے، بہت گرم پانی کا ٹیپ ہے، اتنا بڑا ہے. تھوڑا سا برف کا ٹکڑا لو، وہ گرم پانی میں ڈالو، تھوڑی دیر میں حقیقت بھول جائے گا. یا چاروں طرف سردی کا ماحول ہے، ایک گرم پانی کا چھوٹا سا پہاڑ بھرو اور لے جاؤ ڈالو سردی کے موسم میں، اس کا کیا حال ہوگا؟ تھوڑی دیر میں بھول جائے گا حقیقت. یہ تھوڑی سی محنت پر، تھوڑی سی دینداری پر چاروں طرف بے دینی کی آگ ایسی لگی ہوئی ہے، پوری امت کو لپیٹے میں لے لی. جتنا آج کے دور میں پوچھیں بزرگوں کو، علماء کو بتائیں گے، جتنا یہ 2-4 سال میں یا 5 سال میں دنیا میں ننگا پن اور گندا پن آیا ہے دوستوں کو، اتنا پہلے کبھی نہیں تھا. جانور سے بدتر زندگی جائے گی، پوری دنیا میں اس کی نمائش کر. اور وہ گندی زندگی جانور والی ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی ہے. کوئی محنت نظر نہیں آتی ان کے مقابلے میں سوائے دعوت کے. اللہ سمجھائے میرے دوستوں، بڑا کام دیا. ہر میرے دوستوں کو باقی کی محنت کا توڑ ہے ہمارے پاس. حالات آ جائے تو کیا کرو؟ اس زمانے میں پیدل جماعت سے چلا کرتے تھے. مولانا اسماعیل نے کہا کرتے تھے پیدل چلو، جہاں حالات آئے وہاں چلو، تمہارے قدموں کے نیچے اللہ بڑے بڑے فتنے دفن کریں گے. ہمارے پاس تو ہر مسئلے کا حل کام ہے.
وہ پرانے زمانے میں کہا کرتے ہمارے ساتھی اکثر کہا کرتے آتے ہوئے زمانے میں باتیں ہی چلی گئی، وہ جملے بھی چلے گئے. پرانا ہر ساتھی کہتا تھا ہر مسئلے کا حل بستر اٹھا اور چل. جو مسئلہ آیا چل، وہ چلت پھرت گئی ہماری. یا اللہ، کھو گئے حضور کی امت، ڈھونڈ کے لاؤ. ایک سہارنپور والے میں پنجاب ہریانہ میں کام کرے، سہارنپور کے 2 لڑکے تھے، کپڑے کی پھیری کرتے نا، کپڑے کی پھیری کرتے، پوٹلا باندھ کے گاؤں گاؤں پھیرتے تھے، کپڑے کی پھیری کرتے. کہنے لگے دونوں مسلمان ہیں. سہارنپور کا بہت بندہ آج وہاں چلا گیا پنجاب ہریانہ. بہت رونے کی بات ہے، 3,500 مسجدیں چلی گئی ہماری. ایک مسجد کے لیے مسلمان کھڑے ہوئے کیا کیا کرتا ہے، 3,500 لوٹ گئی، بند پڑی ہے کتنی بس. امرتسر میں ایک مدرسے میں تھی، وہاں سے مولانا تھے شیخ الحدیث صاحب. ایک منڈا کچھ کام سے جا رہے تھے، گاڑی میں بیٹھے تو میں بھی ساتھ میں بیٹھ گیا. چلو مولانا میں بھی چلتا ہوں. پورے امرتسر کا چکر کھلا، مگر تم کو عجیب چیز دکھا دوں. چلو 80-90 تو میری آنکھ سے نکال. چلتے چلتے دیکھو یہ بھی مسجد، یہ بھی مسجد، یہ بھی مسجد، یہ بھی مسجد. کوئی دکان بن گئی، کوئی محل کا گھر بن گیا، کسی نے کیا بنا دیا، کسی نے مارکیٹ بنا دیا. 850 مسجدیں امرتسر میں چلی گئی. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے ہماری 30,000 عورتیں ان کے ہاتھوں میں چلی گئی ہے. یوں کہتے تھے. وہ بھی گئی تھی جانے دینے کے لیے، کنویں بھرے تھے لاشوں کے، جان دے نہیں سکی، وہ ان کے ہاتھوں میں چلی گئی. آپ پنجاب ہریانہ کے علاقے میں کام کرو گئی، مسجد کے باہر شہر میں بیٹھو تعلیم کرو، تو تعلیم زور سے کرتے، کوئی نہ کوئی میں تو خون آئے گا. ایسا پکڑا بندہ ہوا کہے گا بھائی صاحب میں بھی مسلمان تھا، حالات نے یہ بنا دیا. کہتا ہے ایک جگہ اذان دی، کھڑے زور سے اذان دی، بڑی عمر کی عورت بوڑھی ایسا ہلتے ہلتے آئے، بیٹا بچپن میں میرے گھر میں یہ ہوا کرتا تھا، میں چھوٹی دی گئی. وہ دونوں پھیرے پھرتے تھے کپڑے کی. اس نے بولا تھوڑے دن پہلے 8-10 دن پہلے عجیب بات ہوئی، ہم کو بیٹھ کے سنا تھا. عجیب بات ہوئی، کیا ہوا؟ کہ گاؤں سے پھیری پھیرتے پھرتے نکلا، آواز دیتے ہوئے نکلا. ایک سیکھ آیا، کہتا اماں بلاتی چل. میں سندہ کپڑا لینے کے لیے بلاتی ہوئی، میں چلا گیا. اندر داخل ہوئے تو بڑا ایسا چاروں طرف سے مکان تھا اور بیچ میں ورانڈا ہوتا ہے، ایسا ورانڈا تھا. ہم لوگ اندر داخل ہوئے، ایک کمرہ سامنے تھا، کہتا اماں یہاں بیٹھی چل. پھر ہم دونوں بھائی تھے، ہم دونوں اندر چلے گئے. دیکھا تو بڑھیا ایک کھاٹ پر بیٹھی تھی، بڑی عمر کی تھی، کھاٹ پر بیٹھی تھی. ہم کو لے کر بٹھائی. مسلمان ہے؟ مسلمان ہے؟ ہاں مسلمان. بیٹھ بیٹھ. ہاں اماں مسلمان. بیٹھ. اس کے بیٹے سے کہیے کہ تو باہر نکل، ان سے کوئی بات کرنا ہے. ہم حیران ہوئے کیا بات کریں گی. بیٹے کو باہر نکالی اور پھر ہم سے کہتی ہے دروازہ بند کر. اماں کیا بات ہوئی؟ تو دروازہ بند کر پھر بتاتی. بیٹے کو باہر نکالی، دروازہ بند کیا. ہم دونوں بیٹھے، کہ لگے جیسا سامنے جا کر بیٹھے، بڑھیا حسرت کی نگاہ سے ہم کو دیکھنے لگی اور تھوڑی دیر میں رونے لگی. اور پھر روتے روتے کلمہ پڑھی. بیٹا میں مسلمان گھر کی تھی، کہتی ہے مسلمان گھر کی تھی، حالات نے یہ بنا دیا. یہ سب اولاد اس کی. کئی دنوں سے، برسوں سے میں یہ امانت میرے دل میں چھپا کے رکھی ہوں. میں مسلمان ہوں. تم لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے، ایسا لگتا ہے شاید دنیا سے میرا جانے کا دن آ گیا ہے. میں تمہارے سامنے کلمہ پڑھ کر گواہ بناتی ہوں. یہ میری امانت ہے، رکھنا اس کو اپنے پاس. کل حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے لا کے دینا، اللہ یہ مسلمان تھی، میری امانت وہاں لوٹا دینا. لٹی حضور کی امت، کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے کوئی. ایک محنت کیا میں دوستوں کو کھوئی امت کو تلاش کرنے کے لیے. جب بیچنے کے ساتھ پھرو پوری دنیا میں ایسے ایسے ملے گے، سوچ نہیں سکتی. سیزن کا ٹائم تھا، ہماری جماعت امرتسر کام کیا، امرتسر میں کام کیا. واپسی کا ٹائم تھا، اسٹیشن بیٹھے. ٹکٹ کا مسئلہ تھا، آپ جانتے ہیں اپریل میں چھٹیاں ہوتی ہے، ٹکٹ کا کیا حل کر دے گا. اسٹیشن پہ جا کے بیٹھے، 2 ساتھی کو مشورے سے بھیجا، جاؤ ادھر جا کے دیکھو ٹکٹ کا کیا حل ہے. وہ 2 ساتھی گئے ٹکٹ کا دیکھنے کے لیے. جماعتیں ہوتی ہے، بیٹھی تھی جماعت، بیچ میں سامان رکھا، چاروں طرف گھیر کے بیٹھ گئے. کوئی تصویر میں، کوئی تلاوت میں، کوئی اعمال میں لگے تھے بیچارے. ایک سکھ آیا اس کے بعد بچوں کے ساتھ، اس کا بھی ٹکٹ کا مسئلہ تھا. بٹھایا بازو میں جماعت کے، چلا گیا وہ بھی ٹکٹ کے لیے. تھوڑی دیر بعد وقت ہوا نماز کا، تو اذان دیے، نماز پڑھے. جماعتیں تو کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتی ہے. بس اڈا ہو، ٹرین کا اڈا ہو، ہوائی اڈا ہو، ہماری چلت پھر سے پوری دنیا میں نماز زندہ ہوئی. کہیں بھی کھڑا ہو نماز پڑھتی. آج اللہ نے میرے دوستوں کو دنیا میں کوئی ایئرپورٹ نہیں بچا، ہر ایئرپورٹ میں پریئر روم بنا دیا. ہم لوگ ایک ملک پہ ایئرپورٹ پہ نماز پڑھے. تھوڑی دیر بعد دیکھا تو نماز پڑھ بڑا مجمع ایسا گھیر کے کھڑا ہو گیا. ایک بڑی عمر کی عورت آئی، آ کے کہتی ہے ایکسکیوز می، آپ لوگوں نے ایکسرسائز کیا، یہ کیا ہے؟
ہاں ایکسرسائز نہیں کیا، ہمارا نماز کا طریقہ، ہم اللہ کی عبادت بھی ورشپ اللہ دس ویک، یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، بندگی کرتے، اچھا معاف کرنا، میں سمجھے آپ کو ایکسرسائز کرتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتی ہے نماز تو کہتی ہے کرتے آپ لوگ کے سکون میں محسوس کرتی تھی، ایسا میں کر سکتی ہوں نہیں کر سکتی ہے، شرائط ہے، ایسا کرنا پڑے گا، ایسا کرنا پڑے گا۔ اتنے میں پولیس والا آیا، برازیل کا ایئرپورٹ تھا ساؤتھ امریکہ، پولیس والا ہے، ایکسکیوز می آپ نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ پریئر روم بنا وہاں پر، آپ کو وہاں نماز پڑھنا چاہیے، تو نماز پڑھ لیے تھے۔ میں نے واپس آ کے ڈاکٹر صاحب کو کاغذات دیکھو، اللہ نے تبلیغ کی برکت سے دنیا میں ہر ملک میں ہر ایئرپورٹ پہ اللہ نے ماشاءاللہ ایئرپورٹ پہ وہ بنا دیا، پریئر روم بنا دیا، دیکھو تبلیغ کی برکت دیکھو ماشاءاللہ، ہر طرف نماز زندہ، پریئر روم بنے، بڑے شوق سے سنا ہے۔ بزرگوں کی سوچ ہمارے لیے چھوٹی سوچ نہیں ہے، آگے کی سوچ ہے کہ لیکن تمہاری محبت میں تھوڑی بنایا لوگوں نے ایئرپورٹ، تو کیا سمجھتا ہے تبلیغ والوں کی محبت میں ایئرپورٹ بنائے لوگوں نے؟ ارے تو تم کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہو، تمہاری نماز سے بہت بڑا خطرہ متاثر ہو جاتا ہے، اس لیے تم کو کمرے بند کر دیا، اندر نماز پڑھو، کوئی دیکھے نہیں تمہاری نماز۔ یا اللہ، اللہ سمجھا۔ اب وہ جماعت اذان کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے تو سیٹ کی جو بیوی تھی ان کے پاس آئی، آپ مسلمان ہو؟ ہاں اماں مسلمان ہے۔ کیوں؟ کہا میں نے سنا دنیا میں مسلمان ختم ہو گئے، دنیا میں کوئی مسلمان نہیں بچا ہے۔ نا بہت مسلمان ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے مسلمان، ہاں سمندر کی جھاگ کی طرح سب بھیجا۔ آج بھی وہ علاقے ہونے جیسے پنجاب ہریانہ کے علاقے میرے دوستوں ہندوستان کے گڑھ تھے دین کے۔ سونی پت کی جامع مسجد دیکھو تو دل خوش ہو جائے، پانی پت کی جامع مسجد دیکھو دل خوش جائے، سب مارکیٹیں بن گئی۔ یہ گڑھ تھے، مسلمانوں کو دین سپلائی کرتے تھے۔ رشیا پوری دنیا کا گڑھ کہلایا جاتا تھا دین سپلائی کرنے کے لیے، حدیث سپلائی کرنے پوری دنیا کو پہنچاتے تھے۔ محنت چھوٹی، چلنا پھرنا چھوٹا، لوگوں سے ملاقاتیں، محنت چھوٹی، کیا حال ہو گیا جو ان پوری دنیا کو حدیث سے سپلائی کرنے والا اس ملک میں اللہ کا نام لینے سے محروم ہو۔ 70 سال رشیا میں ایسے گزرے ہیں، اللہ کا نام لینے سے بالکل محروم ہو گئے، ایسے 70 سال گزرے۔ مولوی یونس صاحب کو اس زمانے بھیجا تھا رحمۃ اللہ علیہ پونا والے، جب کمیونزم کا زمانہ تھا، مولانا غلام احمد ترکیشوری صاحب تھے، ترکیشور کے مدرسے کے محتمی صاحب بھی تھے، وہ بھی تھے جماعت میں، مولانا اکثر کارگزاری کبھی کبھی سناتے تھے کہ اللہ کمیونزم کے زمانے میں اس کو بھیجا، حضرت جی کرے کیا، وہاں تو اللہ کا نام لے کے تو جان کا خطرہ ہو جائے گا، مولانا کچھ نہیں کرنا، وہ ملک 70 سال سے اللہ کے نام کو سننے کے لیے ترس گیا ہے، تم جاؤ وہاں پر اللہ کا نام لو اور رو، تمہارا اللہ کا نام لینا ہواؤں کے ذریعے سے ملک میں اللہ پہنچائے گا۔ مولانا کارگزار سنا تو کہنے لگے کہ رونے کے سوا ہمارے پاس وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کسی کو پتا چلتا ہے جیت کے جائے گا، کہنے لگے پہلی مرتبہ اس نے رشیا کے ایئرپورٹ پہ، ماسکو کے ایئرپورٹ پہ قدم رکھا، کمیونزم کے زمانے میں اتنا بڑا سامنے لکھا ہوا تھا نعوذ باللہ رشیا میں کتوں کو لانے کی اجازت ہے، اللہ کو لانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تھوڑا ہم کو ایک پڑوس کے مولوی صاحب تھے، زبردست آدمی، بہت قربانی والے، وہاں سے قدم کے ساتھ کام شاید چلے گا، اس کو بھی کمیونزم کے زمانے میں وہاں سے صاحب نے بھیج دیا، وہاں جاؤ مولوی صاحب وہاں کام کرو۔ اب تھا کمیونزم کا زمانہ، بولنا میرے لیے بہت آسان ہے، آج کل تو رہبر بھی ملتے ہیں، ترجمان بھی ملتے ہیں، خدمت کرنے والے بھی ملتے ہیں، جماعتوں کی نصرت کرنے والے ملتے ہیں، لے جاتے سب طرف لے جاتے۔ اس زمانے میں کون ملتا ہو، کون رہبری کرتا ہو، کون ترجمان، کون کھلانے والا، کون نصرت کرنے والا، کوئی نہیں، جاؤ اللہ ہی اللہ، اللہ کے بھروسے پہ جاؤ، ڈھونڈ لو، رویا کرتے تھے اے اللہ اے اللہ، اللہ رہبری کرتے تھے۔ یہ نکلنے والے اللہ کی ذات بھروسہ کر کے نکلا کرتے تھے، اللہ پوری دنیا میں ان کو ان کے اخلاص کی برکت سے قبول کر لیا اور دنیا میں ہر ملک کے اندر دین کی محنت کو پہنچایا۔ جس ملک میں کبھی سوچ نہیں سکتے تھے نا، یہ دعوت کی برکت سے بڑے بڑے دارالعلوم قائم ہو گئے، زبردست کام دیا اللہ، ہر شعبے کو پانی پہنچانا۔ وہ مولوی صاحب ملے پاکستان، مولوی وسیم نام تھا، مولانا وسیم صاحب، بڑے قربانی والے، بہت عجیب عجیب باتیں کبھی کبھی سناتے ہیں، آپ ساتھ میں مرتبہ عجیب عجیب باتیں سناتے ہیں کہ اس زمانے میں وسیم صاحب نے کہا مولانا جاؤ رشیا میں کام کرو، وہاں کام کرنا ہے، کمیونزم کا زمانہ ہے، حضرت بولے کوئی بات نہیں، دیکھو دیکھ لو کیا ہوتا ہے، دیکھ لو کیا، اپنے حساب سے کام کرو لیکن احتیاط سے کرنا۔ کہ اس کو اٹھا کر بھیج دیا، اب میں جانتا ہوں میرے اندر کا کیا حال تھا ادھر، وہاں کام کیسے کرتے، کیا کرتے، جان کا خطرہ ہے 24 گھنٹے۔
کیسا گزرا میرا 1 سال میں جانتا ہوں. 1 سال کے بعد میں مولانا سید خان صاحب کی طرف سے خط آیا. وہ خط میں کچھ لمبا چوڑا نہیں نکلا کہ وہ خط کے پاس ابھی موجود تھا بتاتے تھے. بولے دیکھو یہ خط آیا تھا اس زمانے میں. مولانا سید خان صاحب نے خط لکھا. وہ خط میں کچھ نہیں لکھا, صرف 1 سال کے بعد نے لکھا مولانا کیا حال ہے. یا اللہ, ان کو تو پتا تھا کیا ہونے والا ہے وہاں. کیا خط میرے پاس آیا, بہت رویا خط پڑھ کے. کیا بتاؤ مولانا کو کیا حال ہے یہاں, کیا قربانیاں دی ہے قرآن نے. پلیٹ میں رکھ کے تبلیغ ملی ہم کو, پورا کھانا تیار کیا, لے کھا. آج کے دور کا میں تو اس کو کام کرنے والا کھانے بھی نہیں آتا اس کو. وہ لے لیا اللہ نے ان لوگوں سے قربانی محنت. پوری دنیا میں محنت کرتے کرتے ایک ماحول بنایا, اتنا بڑا مجمع پوری دنیا میں تیار کیا, اور تیار کر کے لے اب تو کر لے, یہ بھی کرنے نہیں آتا. کھیل بنایا حضور کے دین کی محنت کے تقاضے کو. ایک تقاضا یہاں سے جھولا تھا, وہاں جا, وہ نکال کے وہاں ڈال, وہ نکال کے وہاں ڈال. حضور کے دین کے تقاضے جھولے کھاتے, کوئی گلے نہیں لگاتا. چلے باقی برسوں سے کوئی ہاتھ نہیں رکھ سکتا کرنے پر. ورنہ ہمارے بزرگ ہمیشہ بولتے یہ مجمع چاہیے ہم کو, اپنی مسجد میں 2.5 گھنٹہ لگائے, یہ مجمع چاہیے. اپنی مسجد کی 3 دن کی جماعت بنائے اور لے جائے, یہ مجمع کرے. اور یہ اپنی سالانہ چلے کی ترتیب بنائے, اپنی مسجد کی جماعت بنا کر لے کے چلے. اس کے علاوہ جہاں پوری دنیا میں جدھر پھرنا ہے پھر, لیکن یہ ہماری بنیاد ہے, اس کو چھوڑ کر پھرنا کہیں نہیں لکھا ہے. اپنی مسجد کا گھر چھوڑے فلاں تقاضا, اپنے 3 دن چھوڑے فلاں تقاضا, یہ تو جان نکال دے گا کام کی. بنیادیں چھوڑ کر ہلے گا. بلڈنگ کی بنیاد ہی نہیں ہے, اوپر چاہے کتنی بڑی قائم کر لو, کب گرے گی پتا نہیں چلے. بنیاد تو 2.5 گھنٹے ہماری, پورے تقاضے پورے ہو گئے 2.5 گھنٹے سے. 2.5 گھنٹہ مضبوط ہے, ہر تقاضا پورا ہوگا. اور 2.5 گھنٹے میں چھولے ایک تقاضا پورا نہیں ہو سکتا. وہاں چلے خط آیا, کیا حال ہے, بہت رویا. کیا جواب دے. تھوڑے دیر بعد جواب لکھا, تو جواب میں کہتے کہ اللہ نے میرے دل میں ایک شعر ڈالا, میں نے ایک شعر لکھ کے بھیجا. چلے کہ وہ خط جب مولانا کے پاس پہنچا, جیسا میں یہ خط پڑھ کے بہت دیر تک روتا تھا, مولانا بھی وہ خط پڑھ کے روتے تھے, سب کو سناتے تھے. اتفاق سے اللہ نے دل میں میرے ڈالا, میں نے شعر لکھ دیا. کیا حال ہے, تو کیا جواب دیتا, کہا میں نے لکھ کے دیکھا. یا شعر میں یوں لکھا, ہم ایسے رہے یا ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے. یہ شعر ایسے رہے ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے. دل کا 2 روزہ زندگی کیا عیش و غم, مسافر ہے جیسے کیسے رہے. یا اللہ, اب تو پھرنے والے. بال بچے کا تقاضا کوئی بات نہیں, گھر کا تقاضا کوئی بات نہیں, کمائیوں کا تقاضا کوئی بات نہیں, اپنی ذات کا راحت آرام کا تقاضا کوئی بات نہیں, میری بیماری کا تقاضا کوئی بات نہیں. چھوڑ حضور کی امت کے لیے, پھر اللہ اس کا آخرت میں بلا کے بتلا دیں گے. آخرت میں بلائیں گے بندے کو, بندے آ, میرے دین کی محنت میں پسینہ گرا, نکال اس کو, تول, بدلا لے پسینے کا. یا اللہ, تیرے پیر میں کانٹا چھوا, اس کا بدلا لے. سر درد ہوا, بدلا لے. پیٹ میں درد ہوا, بدلا لے. کمائیاں آگے پیچھے کیا میرے دین کے لیے, بدلا لے. دین بچوں کو چھوڑا میرے لیے. یا ہر چیز کا بلا کے بدلا دیں گے. بندہ دیکھے گا اللہ کی طرف سے بدلا ملتا, اس وقت افسوس کرے گا, یا اللہ اتنا بڑا بدلا صرف پسینے پر, اللہ کاش میرے دین پہ کڑ جاتا تو اچھا. وہ پہلے کہتے تھے تبلیغ میں ایک جماعت جا رہی تھی اندھیری میں, پہلے سے آتے سیدھی باتیں کرتے تھے بیچارے. وہ جماعت اندھیرے میں جا رہی تھی, پیر میں کچھ چیزیں چبھنے لگی, آواز آئی اوپر سے, جو اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا, نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا. کچھ لوگوں نے سوچا چلو اٹھا کے پچھتا لو, اٹھا لیا. کچھ لوگوں نے سوچا کیا کریں گے, پیر میں چبھنے والی چیز تکلیف دینے والی, نہیں اٹھاتے. آگے گئے, اجالا تھا, جیسے اجالا دیکھا تو وہ ہیرے تھے. اٹھانے والا اس لیے پچھتایا, کاش اور لے لیتا تو, پر نہیں اٹھانے والا, ارے اللہ. آج کہتے بھائی صاحب بڑا کام اللہ نے دیا, کر لے. جان مال پورا لگانے والا بھی آخرت میں کہے گا اللہ تیرے دین کی محنت کا حق نہیں ادا ہو سکتا. اب وہ صدیق پورا لگانے والے, اللہ نہیں ادا ہو سکتا تیرے دین کی محنت کا حق. اللہ سمجھائے گا تجھے. اب وہ جماعت تو بیٹھی تھی, نماز پڑھے, نماز کے بعد آئے وہ سکھ کی بیوی, مسلمان ہو, ہاں مسلمان ہے. دنیا میں مسلمان نہیں بچے نا, بہت ہے مسلمان.
یہ جملہ سنی تو رونے لگی اور روتے روتے کہتی ہے بھائی صاحب میں بھی مسلمان گھر کی تھی، حالات نے یہ بنا دیا کہتی ہے یا اللہ۔ اور پھر روتے روتے کہا بھائی صاحب میں بہت دیندار گھر کی لڑکی تھی، ہمارے گھر میں بہت دینداری تھی، پھر چیخ ماری ہے، زور سے چیخ ماری بھائی صاحب میں قرآن پاک کی حافظہ بھی تھی یا اللہ۔ کچھ آیتیں یاد کی یاسین شریف کی، اس نے پڑھنا شروع کیا، سب کی آنکھ میں آنسو، لٹ گئے حضور کی امت۔ دکان نہیں چھوٹے، گھر نہیں چھوٹے، جس کو کام کے لیے اللہ نے پسند کیا وہ جا کر دکانوں میں پھر سے بیٹھ گئے۔ بڑا مجمع ملے گا، 15 سال پہلے 20 سال پہلے 4 مہینے لگے، اس کے بعد سے ایک چیلہ نہیں لگا۔ وہ 4 مہینے کی برکت اللہ نے اتنی دیا، تھوڑی سی دکان تھی، کاروبار اتنا سا تھا، کیا کرتا وہ زمانے میں گشت بھی کرتا تھا، محنت بھی کرتا تھا، 3 دن چلہ بھی لگاتا تھا، بہت محنت کرتا تھا۔ اللہ نے قربانی کی برکت سے وہ مال دیا، اتنا ہو گیا، گشت بھی گیا، محنت بھی گئی، 3 دن بھی گئے، چلہ بھی گیا، سب چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مال دے اعمال لے لے، یہ رونے کی بات ہے۔ عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ایک آدمی کو اللہ بہت مال دے اور اللہ اس سے مال لے لے، یوں کہا کرتے تھے یہ آدمی رحم کے قابل ہے، بڑھ چڑھ کے اس کی مدد کرو۔ یہ بہت بڑا آدمی تھا، اللہ کا نظام ہے، فٹ پاتھ سے اڑاتا ہے، کروڑ پتی بناتا ہے، کروڑ پتی کو جھٹکا دیتا ہے، زمین پہ لا کے ایک دن میں بٹھاتا ہے۔ دھوکے میں لینا، میری عقل سے کما رہا ہوں، بہت لگی تجارت میں، کام کرنے والا مجمع لگ گیا دنیا میں، 20 سال سے چلے باقی لوگ، اور بالکل چہرے پہ بل بھی نہیں، احساس بھی نہیں، کتنی بڑی محنت ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ جس کو نکالے اللہ دین کی محنت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کی محنت کے لیے، وہ نکل کر پھر دنیا کی محنت میں چلے جائے۔ اللہ ہم کو سمجھائے کون سے تقاضے پر کیا قربان کرتے، کبھی تو سوچنا۔ دین کا تقاضا سامنے قربان ہو، دنیا کے تقاضے پر۔ ایک آدمی کا بچہ بیمار ہو گیا، مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ایک آدمی کا بچہ بیمار ہو، سنتے تھے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو، بیماروں کا صدقے سے علاج کرو۔ مولوی صاحب بولا مولانا کیا کروں بیٹا بیمار ہو گیا؟ مولانا کہا بھائی جان کے بدلے جان، اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو، دعائیں کرو، نماز پڑھو، یہ راستہ شفا کا، بعد میں آ کے علاج کرو۔ مولانا کروں کیا؟ کہ جان کے بدلے جان دے دے۔ کیا مطلب؟ بکرے ہیں گھر میں؟ ہاں، نہیں تو بازار سے لے کر آ، ایک بکرا کاٹ، اللہ شفا دے دیں گے، جان کے بدلے جان دی۔ لوگ کالا بکرا صدقہ کرتے تھے، وہ کالا ہی بیچارہ تکلیف ہے، باقی اور کوئی کلر کا نہیں کرتے۔ اس کے بعد 10 بکرے تھے، ایک بکرا کاٹا، اللہ کے نام پہ دیا، اللہ نے بچے کو اچھا کر دیا۔ تھوڑے دن بعد ایک بکری کا بچہ بیمار ہو گیا، مولانا بکری کا بچہ بیمار ہو گیا، کیا کروں؟ مولانا کا جان کے بدلے جان، کیا کرنا؟ تیرے خود کی اولادیں ہیں، کہاں میرے 6 بچے ہیں، ایک بچہ قربان کر دے، بکری کا بچہ کیا کرے گا؟ ارے بولو، کی بات ہے میرے کو، بکری کا بچہ دنیا کا تقاضا ہے، تیری گود کا بچہ دین کا تقاضا ہے۔ کس پر کیا قربان کرتا ہے کبھی سوچ۔ نبی کے دین کا تقاضا قربان میں تھوڑے سے مان کے چکر میں چھیدڑے پھاڑ رہے، ابھی چھیدڑے، یہ دھوکے ملے گا، بہت بن گیا، بہت چھیدڑے پھاڑ رہا ہے، 1000 کروڑ کا آدمی بن گیا، اللہ کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے اس کی؟ ہم دبئی گئے تھے، ایک آدمی ملاقات کے لے کر گئے ایک آدمی سے، بولا چلو ایک آدمی سے بڑی بڑا آدمی ملاقات ہے، بہت سال پہلے کی بات بتاؤں، اس زمانے میں تو کروڑوں کی بہت بڑی بات تھی، کہنے لگا بہت بڑا دبئی کا آدمی، چلتے چلتے اس کے آفس سے باہر ہوتا ہے، ان کو معلوم ہے کون ہے؟ 5000 کروڑ کا آدمی۔ ارے بولا کیا بات کرتا ہے تو یار، 5000 کروڑ اللہ کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے تم سب فقیر ہو، اللہ غنی وانتم الفقراء، سب فقیر ہو۔ جب اللہ کی بات لے کر کسی کے پاس جائیں گے، ہم کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے، یہ تو آج میرے دوستوں کو ماحول ایسا بن گیا، مال والوں کے پاس مال مانگنے جاتے، اسی لیے تشکیل کے لیے ان کے پاس جا نہیں سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ مال مانگ لیا، زندگی میں اس سے وقت نہیں مانگ سکتے، پھر مشورے میں اگر وہ آگے آ کے بیٹھے گا، اس کی سننا پڑے گا اور اس کی رائے پر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جو کوئی صلاحیت کے نہیں، جو کوئی حیثیت کے نہیں، وہ آگے آگے بیٹھ جائیں گے، پھر کام کرنے والا مخلص اللہ پیچھے گا اور وہ پیچھے ہو جائے گا۔ اللہ سمجھائے میرے دوست،
قربانی والے ساتھی آگے آتے تھے، ان سے اللہ کام لیتے تھے، وہ قربانیوں کی برکت سے اللہ کا رحم کو اللہ کے رحم کو جوش آتا تھا اور اللہ ہدایت کے فیصلے کرتے تھے۔ وہ مجمع پیچھے پیس رہا ہے اور فضول کا مجمع آگے آگے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ سمجھا رہے، بڑی محنت ہے، کون سے تقاضے پر کیا قربان۔ اللہ یہ باتیں ہمارے اوپر کھولے ہوئے، اسی لیے چرت پھرت ہے، قربانیاں ہیں ہمارے پاس۔ وہ گیا ایکسپائر ہو گیا 4 مہینہ، کہ وہ پوچھے بھائی کتنے سال ہو گئے 4 مہینے کو؟ کہا بھائی صاحب 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی صاحب پاسپورٹ بھی 10 سال میں ایکسپائر ہو جاتا ہے، تمہارا 4 مہینہ ابھی تک ایکسپائر نہیں ہوا ہے۔ رونے کی بات نہیں، ہم تو ہر سال کے 4 مہینے دل کھول کے مانگتے تھے، روزانہ کے 8 گھنٹے دل کھول کے مانگتے تھے، مہینے کا 10 دن ٹھوک کے مانگتے تھے، دے 10 دن 1/3 اللہ کے نام پہ دے۔ جو کہتے بھی تھے حیات صحابہ محمد نے رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کی ترتیب لکھی ہے، ہر صحابی 1/3 پر تھا۔ کچھ تھے پورے جان مال والے، حکومت سے آگے آگے والے، حضرت عثمان 1/3 والے، اس سے نیچے کسی صحابی کی ترتیب نہیں ملی۔ تو ٹھوک کے مانگتے تھے 1/3۔ ہر سال کے 4 مہینہ 2، اس سے قربانی والا مجمع بڑا تھا، ہر تقاضے پورے ہوتے تھے۔ 1-4 مہینہ یہاں اپنے علاقے میں مقام پر کام کرو، ایک علاقہ میں جو اس کو 1-4 مہینہ بیرون میں لگاؤ اور 1-4 مہینہ 2 مہینے کے ساتھ میں چلا لگاؤ۔ یہاں کے بھی تقاضے عالم کے تقاضے پورے ہوتے تھے۔ میں ابراہیم صاحب رحمۃ بولنے لگے ہم لوگ ایک ملک میں وقت لگاتے ہیں، کہنے لگے 4 مہینہ اس زمانے میں لگاتے ہیں۔ ہم لوگ پہنچے، وہ زمانہ تھا، اس زمانے میں جوڑ وغیرہ زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے، یہ تو آج جوڑ مشورہ، رخ بدل گیا محنت کا، جوڑ مشورہ میں چلا گیا، باتیں ہی باتیں، 2.5 گھنٹہ مار کھا گیا، عمومی محنت مار کھا گئی، سب مار کھا گیا۔ تو اس زمانے میں جوڑ کم ہوتے تھے، ایک جوڑ رکھا تھا سہارنپور میں، لکڑی کے لوگ بہت کام کرنے والے، لکڑی کا کام کرنے والے سہارنپور والے مشہور ہے لکڑی کا کام کرنے والے۔ تو وہ ایک جماعت بنائی تھی تاجروں کی اور لکڑی کا کام کرنے والوں کی۔ مولانا یعقوب صاحب کو بھی سہارنپور کے رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب صاحب کا جماعت بنی تھی، مولانا یعقوب صاحب کو بھیجے تھے، مولانا یعقوب صاحب خود سنا دوں، وہ مولانا یعقوب صاحب کا جماعت بنی تھی، وہ سہارنپور جانے والی تھی، تاجروں کی جماعت تھی۔ تو مولانا ایک 40 دن وہاں جا کر محنت کرو، پھر جوڑ کرو، تمہارے جوڑ میں اللہ جان ڈالیں گے۔ پہلے محنت پھر میں تم کو باتیں، تو اللہ باتوں میں جان ڈالیں گے۔ تو جماعت بنی یعقوب صاحب کے ساتھ، اور وہ جماعت جانے والی تھی، کہ اتفاق سے ہم لوگ 4 مہینے لگا کر ایک ملک سے پہنچے تھے، کہا مولانا یعقوب صاحب سے ملاقات ہوئی، ایسے مولانا یعقوب سے پکڑ لیا، مولانا ہمارے ساتھ ایک چلا لگاؤ نا۔ ارے مولوی صاحب ابھی تو وقت لگا کے آیا، 4 مہینے لگا کے آیا ہوں، جانا ہے تو تھوڑے ضروری کام رسائی ہے، تھوڑے ضروری کام میں کرنا ہے، میں نہیں جا سکتا مولانا آپ کے ساتھ، کہ میں مولانا کو نہ بول دیا، میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے جا کر مولانا صاحب سے شکایت کی، مولانا وہ نہ بولتے آنے کے لیے، کیا کرنا کیا تھا؟ مولانا یوسف میرے پاس آئے، ایسے ہاتھ پھیرا داڑھی پر، مولانا کر لو نا ادھر، مولانا کر لو نا۔ میں پانی میں بیٹھ گیا، ہاں ایسا بولے، ہاں میں کیا کرتا، چلا گیا۔ اللہ سمجھایا میرے کو، یہ ملنگ لوگ تھے، ملنگ۔ ہمارے پرانے ساتھی تھے شفیع بستی والے، چھوٹی سی داڑھی، بات کرنا نہیں جانتے تھے، لیکن رونے دھونے والا، رو رو کر پورے مجمع کو اللہ سے قبول کراتے تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ ایک جماعت سے وقت لگا کر آتے تھے، دوسری جماعت بیٹھی رہتی تھی، شفیع بھائی ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں چلنے والا، چلو نا۔ ایسا آتے تھے، ارے چلو نا، اچھا ٹھیک ہے، وہ جماعت کو بھیجے، یہ اللہ کا بندہ چلا، اس کا نام تھا شفیع بھائی بستی والے۔ بستی کیا، وہ چھوٹے چھوٹے فوکس کا زمانہ تھا، شکر نئے فوکس بنے تھے، وہ ہاتھ سے پتھرا وغیرہ لے کے فوکس جیسی لائٹ بناتے تھے، وہ بیچتے تھے، نام پڑ گیا شفیع بستی والے۔ ایک ایک لائٹ بیچتے تھے چھوٹی چھوٹی، اپنا اتنا جتنا ہوا، اپنا وہ گھر کا خرچہ وغیرہ، اپنا زندگی کا گزر سب کچھ اسی کے اندر، بچے بچے سب اسی میں۔ قربانی دیتے گئے، چھوٹی سی بستی قربان کر دیتے جا، آج اولادوں کو اللہ نے وہاں پہنچایا جو بڑے بڑے جہاز میں لائٹ لگتی ہے اس کی فیکٹری ڈال کے بیٹھتے ہیں۔ کسی کا کبھی جائے گا نہیں، اللہ کے نام پہ لگائے گا۔ اس لیے ہمارے مولوی صاحب بولتے ہیں تم نے دیا کیا تبلیغ کو، جو تمہارے پاس سب کچھ ہے تبلیغ نے تم کو دیا ہے۔ کیا اللہ ہے، کیا ہمارا ہے کیا، کچھ بھی نہیں تھا، دین کی محنت کو گلے لگایا، اللہ نے پہنچا دیا۔ تو مولوی کہا کرتے
ایسے ایک آدمی کو اللہ بہت بڑا بنائے اور اللہ لے لے، بڑھ کر کے اس کی مدد کرو، یہ رحم کے قابل ہے۔ لیکن ساتھ میں یوں کہتے تھے وہ آدمی اس سے زیادہ رحم کے قابل ہے جس کو اللہ اعمال کی توفیق دے، جس کو اللہ دعوت کی توفیق دے اور پھر اللہ لے لے، یہ آدمی زیادہ رحم کے قابل ہے۔ پہلے توفیق اللہ نے دیا، آج اللہ نے لے لیا، یہ رونے کی بات ہے۔ دروازہ بند نہیں ہوا، استغفار کا دروازہ باقی ہے، دعا کا دروازہ باقی ہے، رونے دھونے کا دروازہ باقی ہے۔ اللہ سے مانگے، اپنی ہر دعا میں مانگے، اللہ تیرے دین کے لیے قبول کر لے ہم کو، ہمارے نفسوں کو قبول کر، ہم سے کام لے، پوری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یہ میں نے ایسی دیا ہے، پورے عالم میں پہنچائے گا اللہ دین کے لیے، دیا کام اللہ نے۔ لیکن جو میدان میں رہے اس سے اللہ کام لے گے، جو اپنے آپ کو بچا کر پیچھے ہو جائے اللہ میں اس کو ٹھوسا نہیں کرتے۔ دین اتنا سستا نہیں ہے، دین کی محنت اتنی سستی نہیں ہے، بندہ نہیں چاہے اللہ اوپر سے ٹھوسے، ایسا نہیں ہوگا، اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے بندہ چاہے اور اللہ نہ دے، ایسا نہیں۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے علاقے کی جماعت لے کے نظامدین پہنچے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، کہنے کہ اپنے علاقے کی جماعت لے کے پہنچا۔ حضرت نے رکھا، 3-4 دن وہاں رکھا، ہماری نصرت کی، ہماری خدمت کی، ہمارے سامنے مذاکرے ہوئے، کام سمجھایا، ایک علاقے کا رخ دیا، 4 دن کی جماعت لے کے وہاں چلا گیا۔ 4 دن لگا کر واپس آیا، وہ پرانا نظام کی وہ سیڑھیاں تھی بڑی والی، باہر سے بڑی سیڑھیاں تھی، جن لوگوں نے دیکھا ان کو پتا پرانی سیڑھیاں تھی، پھر اندر جاؤ تو ہوش تھا، کہ وہ سیڑھیوں پر مولانا یوسف رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے، نظر پڑی مفتی صاحب پر، ارے واہ واہ مفتی صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ برکت دے، اللہ یوں کرے، اللہ یوں کرے، اللہ یوں کرے، کہنے کے بولنا شروع کیا، ترغیب دینا شروع کیا۔ میں سمجھ گیا کچھ تو بات ہے، میں سمجھ گیا، میں سیڑھی پر سامان رکھا اور میں جا کر بیٹھ گیا، جماعت کر بھیجا، مولوی رسول اللہ میرے پاس آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئے، مولوی صاحب تھوڑی سی قربانی دو نا، اللہ یہ کریں گے، اللہ یہ کریں گے، اللہ یہ کریں گے، ہماری محنت ترغیب کی ہے۔ یہ جنازہ نکلا ترتیب میں، سب ترتیب بیان کرتے کام کی، اصول بیان ہو رہے، آپس میں توڑنے سوا کچھ نہیں بچا۔ اس لیے مولوی صاحب بولا کرتے ہیں سب پرانے مل کر جائیں گے 3 دن میں تو کیا ہوگا، تو اصول کے نام پہ لڑیں گے اور کھا پی کے واپس آ جائیں گے۔ ارے مولوی صاحب تھوڑی قربانی دو نا، مفتی صاحب اللہ یہ دیں گے، اللہ یہ دیں گے، اللہ یہ دیں گے، کہ حضرت بات کیا ہے مفتی صاحب، ایک جماعت اور تیار ہے، لے کے جانے والا کوئی نہیں، تھوڑی سی قربانی دے دو، اللہ یہ کریں گے، اللہ یہ کریں گے، کہنے کہ حضرت کو میں نہ نہیں کہہ سکا، 4 مہینے لگا کے ہے، واپس تشکیل ہو رہی ہے، کون ہے آج کے دور پہ کرے گا؟ ہمارے لیے بولنا سننا سب کے لیے آسان ہے۔ کہنے کہ کیا کرتا، علاقے کی جماعت کو بھیجا، دوسرے 4 مہینے جماعت لے کے چلا گیا، 8 مہینے لگا کے آیا، اللہ کی شان، کہنے کہ اسی ہاتھ میں سیڑھیوں پر مولانا یوسف والے بیٹھے ہوئے تھے، مجھ کو دیکھا، ارے مفتی صاحب واہ 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 واہ، اللہ برکت دے، اللہ یوں کرے، اللہ یوں کرے، اللہ یوں کرے۔ سب ایک مرتبہ کہنے لگے مکہ سے مدینہ کو پیدل بھیجا، پیدل جماعت لے کے چلے، چلتے چلتے مکہ مدینہ گئے، ہاتھ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، کون نصرت کرنے والا، ارے تھوڑی دیر سایہ کسی کے مکان کے نیچے مل جاتا دیوار کے پاس تو بیٹھ جاتے سایہ دیکھ کے، ورنہ دھوپ میں چلتے تھے۔ 4 مہینے پورے ہو گئے، میں نے خط دکھا نظام دی، موضوع تو ہمارا تھا، میں نے خط دکھا، مولانا 4 مہینے ہمارے پورے ہو گئے، ہم واپس آ جائے نا، تو خط کا جواب یہ آیا، مولانا 4 مہینے پورے ہو گئے، کام پورا ہو گیا؟ کہا نا حضرت کام تو بہت باقی ہے، یہ 4 مہینہ اور لگا لو نا، سال کرا کے واپس بلایا، تو وہ سیڑھی پر بیٹھے، واہ 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 مفتی صاحب اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، یوں کرے یوں کرے، کہنے کہ اس وقت بہت لمبا سفر کر کے ہم لوگ پیدل چل کے آ رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، طبیعت میں اچاٹ بھی بہت پیدا تھی، برداشت نہیں ہوا، لمبا سفر گرمی کا بالکل برداشت نہیں ہوا، میں نے سامان ایسے رکھا اور سامان کے اوپر جا کر سیڑھی پر پھینک کر جا کر سامان کے اوپر لیٹ گیا، سرانے پر آ کر بیٹھ گئے، مفتی صاحب تھوڑی قربانی دو نا، اللہ یہ کریں گے، اللہ یہ کریں گے، اللہ 8 مہینے بعد تشکیل ہو رہی، اللہ یہ کریں گے، تو اس وقت مجھ سے برداشت نہیں ہوا، جب تشکیل ہوئی میں اٹھ کے ایسا بیٹھ گیا، مولوی صاحب کب تک دوڑاؤ گے؟
کب تک دوڑو گے؟ ان کے بھی تقاضے تھے، بال بچے تھے، سب کچھ تھا ان کا، یہ بھی انسان تھے، جذبات رکھتے تھے، لیکن سب قربان کیا، اپنے جذبات بھی قربان کر دیے۔ منظور عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نظام الدین پہنچے گھر والوں کے ساتھ، کہنے لگے گھر والوں کو تو میں نے اندر بھیج دیا، وہ کمرے میں چلے گئے، میں آ کے مولانا کے پاس ٹھہر گیا مسجد میں، ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، تیسرے دن گھر والے سے ملنے کے لیے گیا تو گھر والی کہتی ہے مولانا شاید گھر میں آتے نہیں، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، حضرت شیخ کی بیٹی ہے کہ کبھی گھر میں نہیں آتے، گھر میں آتے بیوی کا حق نہیں ادا کرتے۔ کہا انہوں نے کچھ شکایت کی تمہارے پاس؟ نہیں شکایت نہیں کہ میں ایسا محسوس کرتی ہوں، اگر کہو تو مولا سے بات کروں، کہا نہیں مولا سے بات نہیں کرنا، میں ہی موقع دیکھ کے کبھی بات کروں گی ان سے۔ انہوں نے موقع دیکھ کر بات کی مولانا گھر والی سے، حضرت شیخ کی بیٹی ہے، بات کیا، مولانا کبھی آتے نہیں گھر میں، تمہارا حق ادا نہیں کرتے، تمہارے تقاضے نہیں پورا کرتے، کہ نانا ہم دونوں میاں بیوی نے مل کے سیٹلمنٹ کر لیا ہے، دنیا میں جدائی برداشت کریں گے اللہ کے دین کے لیے، جنت میں دونوں مل کے ساتھ میں رہیں گے۔ کر کے دکھایا بزرگوں نے ہم کو، ایک دن گھر کا راحت آرام نہ چھوٹے، دنیا کی کمائیاں نہ چھوٹے، کچھ نہیں چھوٹے میرا راحت آرام، اور دنیا میں حضور کا دین پھیل جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ پھر تشکیل ہوئی 8 مہینے کے بعد، مولانا کب تک دوڑو گے؟ ایک جملہ کا مفتی صاحب، صرف موت تک۔ کب تک دوڑنا ہے؟ صرف موت۔ زندگی دیا محنت کے لیے، پوری دنیا کی زندگی محنت کے لیے ہے، محنت کا کام ہمارا ہے، کہ محنت کرو، اب کس کی محنت کرو؟ دنیا کی نہیں، دین کی محنت کے لیے اللہ نے دنیا بھیجا، میرا جان مال صلاحیت عزت طاقت سب حضور کے دین کے لیے ہے۔ محنت کرو، دنیا کو اللہ نے محنت کی جگہ بنایا ہے۔ ابراہیم صاحب ہمیشہ بولتے ہیں محنت اتنی کرو کہ تھک جاؤ، آرام کی ضرورت پڑے گی، بہت تھک گیا ہے تھوڑا سا آرام کرا لو، تو دنیا میں اتنی محنت کرو گے تھک جاؤ گے، اللہ تمہارا آرام اور تمہاری نیند قبر میں پورا کرائیں گے۔ سو جا، جیسے پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے ایسے سو جا، وہاں آرام کریں گے، دنیا محنت کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، نیند پورا کرنے کی جگہ اور مزے کرنے کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ اسی لیے کہا کرتے تھے مولا یوسف رحمۃ اللہ نے کہا کرتے تھے ادنا سے ادنا جنتی کو اللہ 70 سے 72 حوریں دے گا، لیکن دین کی محنت کر کے جاؤ گے، دین کا حق ادا کر کے جاؤ گے، دین کو زندگی میں لا کر پوری دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کر کے جاؤ گے، حق ادا کرو گے، اللہ 25 لاکھ حوروں والی جنت دے گی۔ اتنی بڑی ملی، بات سمجھ میں نہیں آتا تھوڑی قربانی پر کیا ملنے والا ہے، آخرت میں پچھتا ہے۔ اس کے لیے ہم تو سب سے کہتے ہیں بھائی صاحب ہر سال کے 4 مہینے پڑھاؤ، جس کا نہیں لگا وہ تو لگاؤ، 4 مہینے کی آواز لگاؤ، بہت اسرا میں تمہارے علاقے میں پوری دنیا میں چلے گئے، مال مال کر کے پوری دنیا میں حیدرآباد کا مجمع ملے گا، ہم اللہ کے دین کے لیے پھریں گے پوری دنیا میں۔ استدار والا مجمع ہے، صلاحیت والا مجمع ہے، ہر چیز کی سمجھ بوجھ رکھنے والا مجمع ہے، یہ مجمع جس دن دل پہ لے لے مجھ کو حضور کے دین کا کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اس مجمع سے اللہ عالم کے اندر دین کا کام دے گی۔ آئے تو صحیح میدان میں میاں جی میرا آخری بات کر ختم کرتا ہوں، عارف بھائی بولے 9 بجے تک کرنا، 5 منٹ اوپر ہو گئے، معاف کر دینا ہے، کر لوں آخری بات یاد آ گئی آپ کو، کر لوں 10 منٹ کر لو۔ میاں جی میرا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے، حضرت علیہ صاحب کے واسطے سے کہا کرتے تھے کہ بیت اللہ کو توڑنے کے لیے ابراہ کا لشکر اس زمانے میں آیا، بیت اللہ کو توڑنے کے لیے سپر پاور اس زمانے کا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اللہ کا گھر توڑنے کے لیے آیا، سیدھی سادھی قوم کی بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے سادے لوگ تھے، ان کو بلایا، دیکھو بڑی طاقت میری ہے، ہاتھیوں کا لشکر ہے، لڑ نہیں سکو گے میرے ساتھ، اگر لڑنے کا ارادہ ہے ہاتھیوں کے نیچے مسل دوں گا تم، ہاں ایک چاند دیتا ہوں، تم کو ہٹنا ہے تو ہٹ جاؤ، لڑنا ہے تو لڑو، مشورہ کر لو، ہٹتے تو ہٹ جاؤ، میں آیا ہوں اللہ کا گھر توڑنے کے لیے۔ وہ قوم نے مل کے آپس میں مشورہ کیا، کیا کریں گے؟ مشورے میں بات آئی ہمارے بس کا نہیں ہے لڑنا، اس لیے تو بہت بڑی طاقت ہے، بڑا سپر پاور ہے، کیا کریں گے؟ ہم ہٹ جاتے ہیں، وہ جانے جس کا گھر ہے اور یہ جانے، بیچ میں سے ہٹ گئے، اللہ نے کس کو بھیجا؟ ارے بولو، یہ تو مشہور ہے، آج چڑیا چھوٹی چھوٹی پیروں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے، وہ دونوں کنکروں کو پیر کے اندر چھوٹی تھی، آپس میں ٹکراتے تھے، پلاسٹک کی تھیوری بھی وہاں سے نکالی، بلاسٹ ہوتا تھا، قرآن سے ہر چیز نکالی دنیا میں۔ جو کہا کرتے تھے اللہ کو قیامت تک کے انسانوں کو دکھانا ہے کہ تم ہٹ گئے، میں چاہوں میرے گھر کی حفاظت، میں کسی سے بھی اپنے گھر کا کام، اپنے دین کا کام، یہ بات تو پوری دنیا میں ملے گی،
یوں کہا کرتے تھے میاں جی محراب صاحب، کبھی کبھی آتے تو اکثر ہی بولتے تھے، حضرت مولانا صاحب کو واسطے بولتے تھے، حضرت مولانا صاحب بھی بولا کرتے تھے، یہ تو یہ قوم بیچ میں سے ہٹ گئی، اللہ کو دکھانا تھا میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، چڑیاؤں سے بھی میرے گھر کی حفاظت کر سکتا ہوں، یوں کہتے تھے، یہ ہٹ گئی بیچ میں سے، اگر یہ قوم ہٹتی نہیں تو بیچ میں کھڑی رہتی، ہم اللہ کے دین کا تقاضا ہمارے پاس آیا ہے، ہم پورا کریں گے، تو جو کام اللہ نے چڑیاؤں سے لیا اللہ وہ کام ان سے لے لیتا، چونکہ بیچ میں سے ہٹ گئے، تم تو بہت بڑے تھے، تم آ جاتے میدان میں دین کا تقاضا پورا کرنے کے لیے، علم نہیں ہوتا اللہ علم دیتے، صلاحیت نہیں ہوتی صلاحیت دیتے، طاقت نہیں طاقت دیتے، سہولت نہیں سہولت دیتے، جس سے طے کر لیتے بندے سے دین کا کام لینے کا، اللہ اپنے خزانے سے سب دے کر اسے دین کا کام دیتے۔ اس لیے ہماری محنت میں قابلیت نہیں ہے، ہماری محنت میں قبولیت ہے، قبول کرائے اللہ سے مانگ کے، اے اللہ تیرے دین کے لیے قبول کر لیں، اے اللہ اپنی دعا مانگو، اس کو سب دعائیں مانگتے، ایک دعا اور مانگو شامل کر، اللہ تیرے دین کے ہم کو قبول کر، ہماری عورتوں کو قبول کر، ہمارے بچوں کو قبول کر، حافظ عالم دائی پیدا کر ہمارے نسلوں۔ اس کے لیے ہمت کر کے بولو، 4 مہینے کا ارادہ کون کرتا ہے یہ بتاؤ، دیکھو 4 مہینے بنیاد ہے، جس کے لگ گئے وہ بھی کرو، جس کا نہ لگے آواز لگاؤ پورے ارادے میں، 4 مہینے کی آواز بہت کمزور ہے، 4 مہینے جتنا مجمع ملے گا، ہم سے کہتے تھے مولوی نور صاحب اتنی محنت کرو ہر مسجد میں 100 آدمی ہو جائے 4 مہینے والے، عالم کے تقاضے تمہاری مسجد پورا کرے گی، تو میں نے ایک مرتبہ کہا مولانا 100 آدمی ایک مسجد میں 4 مہینے والے، ارے کیسا ہوگا مولانا 100 آدمی، وہاں کے لوگ بہت آسان ہے، اچھا 100 آدمی ایک مسجد میں 4 کیسا آسان ہے، تو گلے میں ہاتھ ڈال کے چلتے چلتے بولے تو ہر سال کے 4 مہینے پر آ جا، اللہ تھوڑے سالوں میں تیری مسجد میں حملہ، تو جو بولے تبلیغ میں ارے بولو وہی پھنس، اللہ ہم سب کو قبول آئے، جو اس کے دل میں تقاضا آئے گا اللہ اسی سے وہ تقاضا پورا بھی کراتے، اس کے لیے ہمت کر کے بولو، مہینے کے ساتھ میں کون کون